بھارت کے ایک اسپتال میں کنواری لڑکی نے 7 بچے پیدا کیے تو ہندوؤں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ لیکن پھر ساتوں بچوں نے کیا الفاظ بولے کہ وہاں موجود سب ہندو مسلمان ہو گئے۔ میں اس گاؤں میں عرصہ دراز سے رہائش پذیر تھا۔ یہاں پر کسی کو بھی کسی کا احساس نہیں تھا۔ سب لوگ ہی اپنے آپ میں مگن رہتے تھے، اور ایسے میں ایک لڑکی جس کی عمر تقریباً 18 سال ہوگی، وہ سب سے جدا تھی، اس کو بولنا ہی نہیں آتا تھا، وہ گونگی تھی۔ اس زمانے میں جو لوگ ایک دوسرے کی جانب دیکھنا گوارا نہیں کرتے، وہ معصوم لڑکی بچوں کو کھانا دیتی تھی، لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ سب لوگ اس کو بہت مانتے تھے اور اس کا خیال بھی رکھتے تھے۔ اس کے آگے پیچھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے دیکھنے میں وہ لڑکی بہت حسین لگتی تھی۔ اس کی رنگت دودھ کی طرح سفید تھی، جس پر گلابی پن شامل تھا۔ لیکن کچھ دنوں سے اس میں جو تبدیلیاں ہم سارے گاؤں والے ملاحظہ کر رہے تھے، وہ ہم سب کو ہی ٹھٹکنے پہ مجبور کر چکی تھیں۔ بھلے وہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن ایک لڑکی ذات ہونے کی وجہ سے سب کو ہی اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس پہ شک ہو رہا تھا۔ اکثر اوقات رات کے پہر ایک لڑکا اس کے گھر کے اندر داخل ہوتا تھا اور صبح سویرے کے وقت وہ چلا جاتا تھا۔ یہ عمل تقریباً 2 ہفتے سے ہو رہا تھا، اور یہاں پر کسی کو کسی کی عزت کا خیال نہیں تھا، کیونکہ اس گاؤں میں ہندوؤں کا بسیرا تھا۔ لیکن سب کو یہ بات ناگزیر گزر رہی تھی کہ رات کے پہر ایک کنواری لڑکی کے گھر کے اندر کسی غیر مرد کا آنا سب کو پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ گاؤں والے اس گونگی سے اس بارے میں بات کرنا چاہتے تھے اور اس کو منع کرنا چاہتے تھے کہ تم یہ حرکتیں نہ کرو، تمہیں گاؤں سے دربدر کر دیا جائے گا۔ لیکن کوئی بھی کسی کے معاملات میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے سب لوگ اس بات کو فراموش کر چکے تھے۔ ایک روز اس لڑکی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ہم سبھی گھبرا گئے، کیونکہ وہ ایک طریقے سے گاؤں کی بیٹی تھی۔ اس کے آگے پیچھے ماں باپ نہیں تھے، ہم لوگوں کو ہی اس کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ سب لوگ فوراً ہی اس لڑکی کو لے کر گاؤں کے اسپتال بھاگے، اور وہاں پر موجود ڈاکٹر نے جب اس کا معائنہ کیا اور جو بات ہم سب کے گوش گزاری، وہ ہم لوگوں کو جھٹکا دی گئی، اور سب کا شک رات کے پہر آنے والے اس لڑکے پر آ گیا۔ میں خود اب اس لڑکی کے خلاف ہو رہا تھا۔ مجھے جو یہ لڑکی بہت زیادہ پسند تھی، اب مجھے اس سے گھن اور نفرت ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ لڑکی 2 حاملہ ہے۔ سب کا ہی خون کھول اٹھا تھا۔ ڈاکٹر کچھ ہدایت کر کے چلی گئی تھی، اور ہم لوگوں کو حکم دے دیا تھا کہ اس لڑکی کو لے جا سکتے ہیں۔ گاؤں آتے ہی کچھ خواتین نے اس کے ساتھ ذرا کشش شروع کر دی تھی۔ ایک عورت جو کافی خراٹ ٹائپ تھی، وہ فوراً ہی اس لڑکی کے قریب ہوئی اور ایک گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ اس کے سیدھے گال پہ رسید کیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ معصوم اور گونگی لڑکی زمین دوز ہو گئی۔ ایک پل کے لیے مجھے اس عمل پر اس لڑکی پر رحم سا آیا تھا، لیکن جب اس کے کرتوت میری آنکھوں کے سامنے گھومے تو میں نے ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیا اور اس کا غصے سے کھولنے لگا۔ وہ عورت غصے کی زیادتی سے چیختے ہوئے کہنے لگی، کس کا گندا خون اپنے پیٹ میں پال رہی ہے؟ کون ہے جس کے ساتھ تو نے کالا منہ کیا ہے؟ بول، وہ جو رات کو تیرے گھر کے اندر لڑکا آتا ہے وہی ہے نا، اس ناہنجار کا باپ؟ اس عورت کی آواز پورے گاؤں کے اندر گونج رہی تھی، جبکہ نیچے بیٹھی وہ گونگی اور معصوم لڑکی مسلسل روتے ہوئے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ اس کی سسکیاں پورے گاؤں میں گونج رہی تھیں۔ سب لوگ اس تماشے کو بہت دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ وہ عورت ایک بار پھر اس کے قریب ہوئی اور ایک بار اس کو مارتے ہوئے پوچھنے لگی، میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، بول کس کی گندی اولاد تیرے پیٹ میں پل رہی ہے؟ ہم تیرے جیسی ناک کو اپنے گاؤں میں مزید رہنے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے گاؤں کی بہن بیٹیوں کو تیرے نقش قدم پر نہیں چلائیں گے۔ تجھے ہم اس گاؤں سے نکال رہے ہیں۔ اور یہ بات سن کر وہ لڑکی یکدم ہی تیز تیز آواز میں رونے لگی اور سر نفی میں ہلا کر دونوں ہاتھوں سے انکار کرنے لگی کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اس کی بولی کو بہت سے لوگ سمجھتے تھے، تو وہ اس عورت کو سمجھانے لگے کہ اس کا کہنا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی منہ کالا نہیں کیا ہے، وہ نہیں جانتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، جبکہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سچ سارا معلوم تھا۔ اس کے گھر کے اندر رات کے پہر ایک لڑکا آتا تھا، ہم لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سب لوگ ہی اس بات سے واقف تھے اور سب کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ گندا خون اس لڑکے کا ہی ہے۔ اس لڑکی کی حالت اب بہت خراب سی ہونے لگی تھی۔
جس کی وجہ سے تھوڑے مشاہدے کے بعد اس لڑکی کو گھر کے اندر بھیج دیا گیا تھا۔ لیکن سب لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ اس کو گاؤں بدر کر دیں گے یا پھر اس کا بچہ گرا دیں گے۔ یہ منصوبہ گاؤں کے معزز خواتین نے اپنے طور پر طے کر لیا تھا، اور اگلے روز وہ لوگ اس گونگی لڑکی کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی تھیں اور ڈاکٹر کے سامنے اپنا مدعا رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے ان لوگوں کا ساتھ دینے سے صاف طور پہ انکار کر دیا تھا کہ وہ ایسا کوئی غلط کام ہسپتال کے اندر نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اس لڑکے پہ شک ہو رہا ہے تو اس کو بلائیے اور اس سے اس گونگی لڑکی کی شادی کر دیں تاکہ کسی کی بھی بدنامی نہ ہو۔ گاؤں والے اپنی بات پر بضد تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے گھٹیا شخص سے اپنی گاؤں کی لڑکی کی شادی نہیں کریں گے جس نے ہمارے گاؤں کی بیٹی کو ورغلا کر اس کے ساتھ یہ کام کیا۔ ہم اس کو درگرو کر دیں گے اور اس کو بھی مار دیں گے اگر آپ نے بچہ ختم نہیں کیا۔ ڈاکٹر نے یہ بات سن کر اس لڑکی کی جانب دیکھا جو نگاہیں نیچے کیے ابھی تک زاروں قطار رو رہی تھی۔ ڈاکٹر کو یکدم ہی اس پر رحم سا آ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اندر لے گئی۔ یعنی وہ اس کا چیک اپ کرنے جا رہی تھی اور ہم سب ڈاکٹر کے کمرے کے اندر موجود تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر صاحبہ ایک رپورٹ تیار کر کے لائیں اور ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ لوگوں کی بات سمجھ رہی ہوں لیکن یہ کام کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ لڑکی 2 ماہ کی حاملہ ہے۔ اگر اس کا بچہ میں گراتی ہوں تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ بچہ تو جائے گا جان سے، ساتھ میں یہ لڑکی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ کیس بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور آپ سب کو اس وجہ سے سزا بھی ہو سکتی ہے۔ جب یہ بات گاؤں والوں نے سنی اور اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کیا تو فوراً ہی سب لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جھاڑ دیے۔ سب لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ بھاڑ میں جائے یہ لڑکی، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ سے کام رکھیں گے اور اس سے اب کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ سب لوگ یہ بول کر کلینک سے جا چکے تھے۔ ایک پل کو میرے دل میں خیال آئے کیوں نہ میں اس لڑکی کی مدد کر دوں، لیکن میرے دل میں بھی چور تھا اور مجھے یہ لڑکی بہت بری لگ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ شادی کر لوں گا، لیکن جو عمل اس نے کر لیا تھا اس کے بعد میرا یہاں رکنا ضروری نہیں تھا۔ سب لوگ ہی اپنے گھر جا چکے تھے اور وہ لڑکی بھی سب کے ساتھ ان کے بعد ہمارے پیچھے پیچھے اپنے گھر آ گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزر جانا۔ وہ لڑکا جو ہر روز ہی اس کے گھر آتا تھا اب آنا اس کا مکمل بند کر دیا تھا۔ گاؤں والوں نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا، لیکن اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور وہ لوگ اس لڑکی پہ ابھی تک نظر رکھے ہوئے تھے۔ سب لوگوں نے ہی یہ تعجب کی بات تھی کہ وہ لڑکی صرف 3 ماہ کی حاملہ تھی اور اس کا پیٹ بہت بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ تقریباً اس کا پیٹ 9 ماہ جتنا ہو گیا تھا۔ سب لوگ یہ چیز دیکھ کے پریشان ہو رہے تھے کہ آخر اس کے پیٹ میں ایسا کیا ہے جو اتنے سے مہینوں کے اندر ہی اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ سب کے لیے یہ بات بہت تعجب زدہ تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس لڑکی کی کنڈیشن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا پیٹ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ 9واں مہینہ آ چکا تھا اور اس کا پیٹ اب اتنا زیادہ بڑا ہو گیا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ گاؤں والوں نے جو اس پر اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا اور اس پر چھپ چھپ کر نظریں رکھے ہوئے تھے اب براہ راست اس کے سامنے آ کر اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے، کیونکہ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ سب کو تفتیش ہو رہی تھی کہ اس کے پیٹ میں کوئی بلا موجود ہے۔ لیکن اچانک ہی گاؤں کے پنڈت نے کہا کہ اس کے پیٹ میں کوئی بلا نہیں بلکہ ہمارا بھگوان موجود ہے۔ سب لوگ پنڈت کی بات سن کے گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھگوان ایک عورت کے پیٹ میں موجود ہو۔ تو انہوں نے سب لوگوں کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اس کا پیٹ اتنا بڑا ہے اور یہ کنواری ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، تو یقیناً اس کے پیٹ کے اندر کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ ہمارا بھگوان ہی موجود ہے۔ سب لوگ یکدم ہی اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگے اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ وہ لڑکی بہت گھبرا رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جہالت کے ایک ایسے دور سے گزر رہے تھے جس کے اندر ان لوگوں میں ذرا بھی عقل اور شعور موجود نہیں تھی۔ گاؤں کے تمام لوگ ہی اس کے آگے جھک رہے تھے اور اس کی پوجا کر رہے تھے۔ مجھے بھی میری ماں مسلسل بول رہی تھی کہ تم بھی چلو اور اس لڑکی کی پوجا کرو، وہ آشیرواد دے گی تو ہم لوگوں کا بڑا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جبکہ مجھے اپنے گھر والوں پر گاؤں والوں پہ غصہ آنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ لوگ کیا پاگل ہو گئے ہیں، ان میں کیا عقل و شعور نہیں ہے؟ بھلا بھگوان بھی کسی عورت کے پیٹ سے جنم لے سکتے ہیں؟ میں انہی باتوں سے پریشان تھا اور میرے دماغ میں وہی رات کے پہر والا لڑکا چل رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کارنامہ اسی کا ہے اور وہ لوگ جو اس کے پیٹ میں بھگوان کو تصور کر رہے ہیں یہ سب دماغ کا فطور ہے
اور کچھ نہیں۔ میں اس لڑکی کے پاس ایک روز جب سے آنکھ بچا کر گیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی شاید کافی تھکی ہوئی تھی، اس وجہ سے نیم دراز تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا کہ جو رات کے پہر تمہارے گھر لڑکا آتا ہے وہ تمہارا کون ہے؟ میرا یہ سوال اچانک ہوا۔ وہ لڑکی یہ بات سن کے گھبرا گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی اور مجھے سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں یہی سمجھ گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے اپنی بات پر زور دیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ وہ لڑکا کون لگتا ہے تمہارا؟ یقیناً تمہارا وہ پتی ہے، جبھی تو اس کے ساتھ رات کے وقت بھی اس گھر میں موجود ہوتی تھی۔ جبکہ وہ لڑکی ڈری سہمی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی صفائی کے اندر نہ سارا اس بات میں ہلایا تھا، نہ میری بات کی نفی کی تھی۔ وہ بالکل خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی اور یہی میرا پکا یقین ہوتا جا رہا تھا۔ میں یکدم ہی اس کی جانب دیکھتے ہوئے دھاڑا، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ پورے گاؤں کو تم بے وقوف بنا رہی ہو اور سب پر یہ بات واضح کر رہی ہو کہ تمہارے پیٹ کے اندر کسی انسان کا بچہ نہیں بلکہ بھگوان جنم لینے والا ہے۔ میری اس بات کے جواب میں بھی وہ کچھ نہیں بولی، بس خاموشی کے ساتھ بت بنی بیٹھی رہی۔ میں نے بہت سی باتیں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے اپنے دل کے اندر موجود سارا زہر اس کے کانوں میں انڈیل دیا تھا اور وہاں سے اپنے گھر آ گیا تھا۔ رات بھر مجھے بہت بے چینی رہی۔ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کو اپنے الفاظوں سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن میری بس ہو گئی تھی۔ مجھ سے لوگوں کا یہ جاہلانہ رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور لوگوں کی پوجا پاٹ بھی اپنے زور پر تھی۔ وہ وقت بھی آ گیا جب اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور لوگ گاجے باجے کے ساتھ اس کو اسپتال لے کر گئے۔ تقریباً پورا گاؤں ہی اس لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔ ڈھول، نگاڑے، پٹاخے، پنتر وغیرہ، ان کے حساب میں اس لڑکی کو ہاسپٹل کے اندر لے جایا گیا اور اس کا آپریشن شروع ہوا، اور یہ بات گاؤں کے اسپتال میں بھی پہنچ چکی تھی۔ اس وجہ سے اس کا آپریشن کرنے کے لیے شہر سے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا گیا تھا، جس کی مدد سے وہ لوگ اس کا آپریشن کر رہے تھے۔ سب لوگ ہی دل تھامے بیٹھے ہوئے تھے کہ آخر ایسا کیا پیدا ہونے والا ہے جو سب کی زندگیوں کو بدل دے گا۔ سب لوگوں کے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ ہمارا بھگوان پیدا ہونے والا ہے، اور سب لوگ اسی انتظار میں اسپتال کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ نرس گھبراتی ہوئی باہر آئی، سب کی جانب حیران ہو کر بتانے لگی کہ اندر کوئی بھگوان پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ اس لڑکی نے ایک ساتھ 7 بچوں کو جنم دیا ہے۔ یہ بات سن کر گاؤں کے سب لوگوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور سب لوگوں کے لیے یہ کوئی کرشمہ ہی تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی عورت نے 7 بچوں کو ایک ساتھ جنم دیا ہو۔ میں خود بھی یہ بات سن کے حیران ہو گیا تھا کہ ایسا بھی اس دنیا میں ہوتا ہے۔ سب لوگ ہی ان بچوں کو دیکھنے کے لیے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ ان لوگوں کے دل و دماغ پر ابھی تک بھگوان کا ہی تصور چھایا ہوا تھا، اور سب لوگ ہی اس عورت کی جے جے کاری کر رہے تھے، کیونکہ وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی جس نے ایک ساتھ 7 بچوں کو جنم دیا ہو۔ کوئی بہت بڑی ہی بھگوان کی جانب سے بھیجی ہوئی چیز تھی۔ سب کے دماغ میں یہ بات تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ہم لوگوں کو اس سے ملنے کی اجازت دے دی گئی تھی، اور سب لوگ ہی اس کے ساتھ ایک طرف گئے، اور جو چیز سب لوگوں نے دیکھی اور سنی وہ حیران رہ گئے۔ وہ 7 بچے ایک ساتھ ہی لیٹے ہوئے تھے اور دھیرے دھیرے ایک ہی لفظ کا ورد کر رہے تھے۔ گاؤں کے تمام لوگ آنکھیں پھاڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بچے جو ابھی پیدا ہوئے تھے، نومولود بچے، وہ لوگ اپنی زبان سے ایک الفاظ کا ورد کیے جا رہے تھے۔ وہ الفاظ تھا، کسی کو بھی اس الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ گاؤں والے ان پڑھ تھے، کوئی بھی گاؤں والا اسکول نہیں گیا تھا، اس لیے کسی کو بھی ان پیدا ہونے والے 7 بچوں کے الفاظ سمجھ نہیں آئے تھے۔ ان لوگوں کی ایک ہی گردان تھی کہ یہ لوگ کچھ اندیشہ دے رہے ہیں، ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ میں خود بھی بہت پریشان تھا، اور اب میں بھی بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو رہا تھا کہ آخر ان بچوں کے منہ میں اتنی جلدی زبان کیسے آ گئی، وہ لوگ اتنی جلدی کیسے بولنے لگے۔ جو لفظ وہ لوگ بول رہے تھے اس کی سمجھ تو گاؤں والوں کو نہیں آئی تھی، لیکن سب لوگ اس بات پہ حیران اور پریشان تھے کہ وہ لوگ اتنے چھوٹے ہو کر کیسے بول سکتے تھے۔ وہ بچے مسلسل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کیے جا رہے تھے۔ وہاں موجود کسی کو بھی اس عربی لفظ کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن گاؤں کے اندر ایک شخص موجود تھا جو دبئی میں کام کرتا تھا۔ وہیں پر اس نے کچھ عربی سیکھ رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ کہنے لگا کہ میں اتنا تو نہیں جانتا ہوں اس الفاظ کے بارے میں، لیکن یہ کوئی عربی الفاظ ہیں جس پر میں کام کرتا ہوں،
وہاں پر اکثر لوگ اس الفاظ کا ورد کرتے ہیں اور اپنی عبادت میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سب لوگ ہی پریشان ہو گئے۔ یعنی دبئی اس انسان کے کہنے کے مطابق یہ الفاظ عربی تھا جو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی کتاب میں سے تھا، یعنی قرآن مجید کا یہ الفاظ سب کو ہی پریشان کر گیا تھا۔ وہ لوگ سب کٹر ہندو تھے اور اب ان بچوں کا اچانک ہی پیدا ہونے کے بعد سبحان اللہ کی گردان لگانا سب کو حیرت میں مبتلا کر چکا تھا۔ سب لوگوں نے فوراً ان الفاظ کا مطلب تلاشنا شروع کر دیا، جبکہ وہ گونگی لڑکی بالکل خاموشی کے ساتھ یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی مسکان تھی۔ وہ لوگ جو اپنی لگی دھن میں مگن تھے اس لفظ کا مطلب تلاش کر رہے تھے، اور میں قدم بقدم چلتا ہوا اس گونگی لڑکی کے پاس آیا اور اپنے خدشے کو ایک بار پھر مٹانے کے لیے میں نے اس دھیمی آواز میں اس لڑکی سے پوچھا کہ مجھے ایک بار بتا دو وہ لڑکا کون تھا اور یہ سب کیا ماجرا ہے۔ اس لڑکی نے میری جانب دیکھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھیں مسکرائی ہوں۔ وہ مجھے اپنے پاس آنے کے لیے کہنے لگی، اور جیسے ہی میں اس کے قریب جھکا تو وہ اپنی ذاتی آواز میں کہنے لگی، وہ میرا سگا بھائی ہے جو یہاں سے جا چکا ہے، اور وہاں جانے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ رات کے پہر جو وہ میرے پاس آتا تھا وہ مجھے قرآن پاک پڑھاتا تھا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک کرشمہ ہے جو ان جہالت سے بھرے لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے بچے کے منہ سے اپنا نام کہلوا رہے ہیں۔ جب ان لوگوں کو اس کا مطلب معلوم ہوگا تو تم بھی اور یہ گاؤں والے بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ جبکہ میری حیرت سے چیخ نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ وہ لڑکی اپنی آواز میں بول رہی تھی، یعنی وہ گونگی نہیں تھی جو اتنے دنوں سے مسلسل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکا رات کے پہر اس کے گھر آتا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سگا بھائی تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے اندر گاؤں والے اس چیز کو لے کر اتنا زیادہ حساس ہو گئے تھے کہ ان لوگوں نے سبحان اللہ کا مطلب دریافت کر لیا، اور جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ ایک اللہ کا نام ہے جس پر مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں، اس کو ایک مانتے ہیں، وہ لوگ اور ان کے دل اس چیز کو دیکھ کر یکدم ہی بدل گئے۔ سب لوگ ایک ساتھ سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ اللہ کی گردان کرنے لگے۔ وہ لوگ جو جہالت کی طرف جاتے جا رہے تھے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور انسانیت ختم ہو گئی تھی۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کرشمہ دکھایا جس کے بعد پورا گاؤں مسلمان ہو گیا، اور وہ لوگ جو لڑکی کو بھگوان سمجھ کر اس کی پوجا کر رہے تھے اب اس کو سلیقے کے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ میرے دل و دماغ میں جو خدشہ موجود تھا کہ یہ بچے اس آدمی کے ہیں وہ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اس گونگی لڑکی کا کہنا تھا کہ وہ بھائی ہے اس کا جو رات کے پہر اس کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے آتا تھا، تاکہ گاؤں والوں کو اس بات کا علم نہ ہو سکے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ لیکن میرے دماغ میں ابھی تک ایک اور بات گردش کیے جا رہی تھی کہ اس لڑکی نے مجھ سے بات کس طریقے سے کی تھی۔ وہ تو بچپن سے گونگی تھی اور میں اس کو بچپن سے دیکھتا ہوا ہی آ رہا تھا۔ ابھی تک میرے دماغ میں ایک ہی بات کی کھچڑی پک رہی تھی، میں نے بھی سب کی طرح اسلام قبول کر لیا تھا اور ایک اللہ پر یقین رکھتے ہوئے قرآن پاک اور نماز کی طرف راغب ہو گیا تھا۔ لیکن سب کے باوجود بھی میرے دماغ میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ لڑکی آخر کو کیسے بولی۔ میں ایک روز اپنے گھر سے خاموشی سے نکلا اور اس کے گھر میں چلا گیا۔ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میں پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا اور اسے سوال کرنے لگا۔ میری آواز کافی دھیمی تھی۔ میں نے اسے اپنی گھمبیر آواز میں پوچھا کہ مجھے صرف ایک بار اس بات کا اور بتا دو کہ تم تو بچپن سے گونگی تھی، تو تمہارے زبان کہاں سے آئی؟ اس دن تم نے مجھ سے براہ راست بات کی تھی، اس راز کے پیچھے کیا بات ہے؟ آج اس سے بھی پردہ ہٹا دو۔ میں مانتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک کرشمہ ہے جو ہم سب کی نصیحت کے لیے آیا ہے، لیکن تم تو گونگی تھی، تمہارے منہ میں زبان کیسے آئی؟ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ میری بات سن کر مسکرائی ہو، لیکن اس کی پشت میری جانب تھی۔ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہوئے کہنے لگیں، یہ بھی سوچ لیجئے کہ ایک طریقے کا کرشمہ ہی تھا۔ میں نے جیسے ہی قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، میرے بھائی نے مجھے پڑھانا شروع کیا تھا۔ میرے منہ میں کوئی زبان نہیں تھی، میں بے زبان تھی اور خاموشی سے بس قرآن کو تکے جا رہی تھی۔ شاید یہ بات میرے اللہ کو پسند نہ آئی اور انہوں نے اسی وقت ایک ایسا کرشمہ دکھایا کہ جب میرے بھائی نے سورہ فاتحہ مجھے پڑھانی چاہی اور اللہ کی تعریف کی تو میں بے ساختہ ہی بول پڑی اور اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا شروع ہو گئی۔
جبکہ میں یہ بات سن کر سکتے کی حالت میں آ گیا تھا۔ وہ پاک ذات کتنی اعلیٰ تھی میں نہیں جانتا تھا۔ میں بچپن سے ابھی تک گمراہی کے راستے پر تھا۔ میرا ایمان ختم ہو چکا تھا اور میں برباد ہو چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کبھی بھی برباد نہیں کیا ہے۔ وہ اپنا کوئی ایسا کرشمہ ضرور دکھاتا ہے کہ دنیا اس کی طرف دوڑی چلی جاتی ہے۔ ایسا ہی پورے گاؤں کے ساتھ اور میرے ساتھ ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے پورے دل کے ساتھ اللہ کو ایک مان کر اس پر ایمان لے آئے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل سنا سرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ اس کہانی کے متعلق اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ ہمیں آپ کے میسج کا انتظار رہے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا پامان۔